السلام علیکم، ویلکم ٹو نیا دور. میں ہوں رابعہ محمود. آج کی ہماری ویکلی ایپیسوڈ جو شو ہے میڈم حنا جولانی کے ساتھ، اس کو لے کر ہم آپ کے سامنے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان حنا جولانی، پاکستان فورموسٹ رائٹس ڈیفینڈر اینڈ اے سینئر لائر. حنا جی، ویلکم ٹو یور اون شو. آج جو ہے اس ہفتے میں آف کورس ہم پورے ہفتے کی خبریں دیکھتے ہیں اور پھر اس میں سے کچھ کی ایشوز اٹھاتے ہیں اور حنا جی کی انسائٹس لیتے ہیں. شروع جو ہے نا وہ ہم یوزلی کوئی پولیٹیکل ایشو سے کر رہے ہوتے ہیں، مگر آج جو ہے ہم جو اسلام آباد میں واقع ہوا ہے F9 پارک میں، کافی ہینس ایک انسیڈنٹ تھا جس کے اندر دو مردوں نے جو ہے وہ عصمت دری کی اور گینگ ریپ کہہ لیں. وہ ایک 20 سم تھنگ ایک لڑکی ہے اس کا ہوا. اور F9 پارک وہ ہے جس میں جو لوگ اسلام آباد جا چکے ہیں موسٹلی ان کو وہ جاتے ہیں وہاں پر، خواتین بچے بچیاں ایکسرسائز کرنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے. بہت ایک پبلک پارک ہے، ادھر جاتے ہیں. اٹس ناٹ کوئی کہیں کسی چھپ کے کہیں جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے. تو ایک تو اس کے اوپر ہم جو انکریزنگلی ہم اٹس سچ آئی فیل لائک ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، مگر انکریزنگلی پاکستان کے اندر خواتین محفوظ نہیں ہیں. ایک تو یہ بات. اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ ایک کرسچن جو لڑکی ہے 19 سال کی، FIR کے مطابق 1 فروری کو اس کے اوپر اس کے محلے میں ایک مسلمان لڑکے نے جو ہے وہ اس کو ہراس کر رہا تھا کافی عرصے سے. وہ جاب کرتی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ تیزاب پھینکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 4 فروری کو اس کی FIR ہوئی ہے. تو آف کورس اوور لیپ ہے، وہ مائنورٹیز میں بھی ہے مگر جینڈر بیس وائلنس بھی ہے. تو حنا جی انکریزنگلی ہم لوگ پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بات تو عیاں ہے ان واقعات سے بھی، اور جو تبصرے لوگوں نے ان واقعات پر جو زیادہ ریسنٹلی ہوئے ہیں اس پہ کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نور مقدم کا کیس ہوا تھا اسلام آباد میں، اس پہ بہت سول سوسائٹی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے شور مچایا تھا. اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ صرف جو ایک اربن ایریاز ہیں اور پوش ایریاز ہیں وہاں پر جب ہوتا ہے اور وہاں پر ایک ویو اٹھتی ہے پروٹیسٹ کی، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ہر کونے میں ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ نے 2 انسیڈنٹس کا ذکر کیا، F9 پارک میں جو ہوا، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ابھی ایک بس ہوسٹس کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ بھی ایسا ہی واقعہ. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ چاہے وہ پلیسز آف انٹرٹینمنٹ ہیں، لوگوں کی پبلک پلیسز، یا آپ کا مینز آف ٹرانسپورٹ ہے، آپ اس وقت پاکستان میں کوئی جگہ عورتوں کے لیے محفوظ نہیں، یہاں تک کہ ان کے گھر بھی محفوظ نہیں ہیں جہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کا وہ شکار ہوتی ہیں. میں بہت زیادہ لمبا اس سیگمنٹ کو نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ میرا خیال ہے لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ کامنٹ کیا ہے، اور اس سے زیادہ کنڈیمنیبل بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک ریاست قانون بھی بناتی ہے، قانون سازی بھی کرتی ہے. عورتوں کی موومنٹس کی وجہ سے جو پریشر پڑتا ہے تو قوانین بن بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ریاست اگر اس چیز میں ناکام رہے کہ وہ جو ایک قانون ہوتا ہے اس کو انسٹرومنٹ آف سوشل چینج کے لیے استعمال کر پائے، تو اس سے زیادہ کمزور اور بے حس ریاست کوئی نہیں ہو سکتی. دوسری بات میں اس میں یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ محفوظ نہیں تھیں عورتیں، اور یہ کہ جہاں بھی عورتیں ہیں وہاں پر لا ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو لا انفورسمنٹ کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو F9 میں واقعہ ہوا ہے یہ اور بھی سنگین اور گھنانا ہے، کیونکہ جو اس خاتون کے سٹیٹمنٹ ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ جن لوگوں نے خود اتنی ہینس ایکشن کیا اس عورت پر، وہ اس کو تانے دیتے رہے کہ یہاں پر کیوں آئی تم، اس وقت رات کو پارک میں کیوں آئی تم. سو ان اے وے یہ وہ میسج دے رہے تھے کہ ہم عورتوں کو پینلائز کریں گے اور ویپن ایز اے ویپن ریپ کو استعمال کریں گے ٹو سوشلائز ویمن ان اے سرٹن وے. تو یہ بہت سنگین صورتحال ہے جو میں اس پرٹیکولر کیس میں دیکھ رہی ہوں. دوسرا میں سمجھتی ہوں اس وقت ریاست کو 2 چیزیں کرنی چاہیے.
ظاہر ہے کہ اس کی ڈیٹرنس کے لیے سزائیں بھی ہونی چاہیے، پراپر انویسٹیگیشن کے طریقہ کار ہونے چاہیے، وہ ایویڈنس جو کہ سرکمسٹینشیل ہو، جو وکٹم کو سپورٹ کر رہا ہو اور انویسٹیگیشن کو مدد دینا ہو، اس کو ویٹ دینا چاہیے، اور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ عدالتوں کی بھی سینسٹائزیشن ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ واقعہ ہو جانے کے بعد تو ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کریں، لیکن آپ پاکستان میں ماحول کو، عورتوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، محفوظ نہیں بنا سکتے ماحول کو کہ جس سے پریونٹ ہو یہ۔ آپ عورتوں کی فریڈم آف موومنٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں، ان کی نیشنل لائف میں پارٹیسپیشن کو ڈیٹر کر رہے ہیں، نہ وہ فریلی ٹریول کر سکتی ہیں، نہ وہ فریلی پارک میں کوئی اپنی صحت کے لیے یا ویسے واک کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے جا سکتی ہیں۔ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ اور یہ آج نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ اب آپ کو میڈیا کی وجہ سے معلومات زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ایک کنڈیشننگ ہو رہی ہے اس ملک میں، خاص طور پہ میل پاپولیشن کی اور ینگر میل پاپولیشن کی، جس طریقے سے ان کو ایک ہوا جو اس کو بنا دیا ہے پورے ملک میں، کہ جیسے عورتوں کو مسوجنسٹ ویلیوز دے دی ہیں، وائلنس کو پروموٹ کر دیا ہے، ٹیکنگ دا لا انٹو دیئر اون ہینڈز والی بات جو ہے، یہاں پر تو خیر لا بھی انٹو دیئر اون ہینڈز نہیں، یہ تو ایک اگریسو بیہیویئر انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ سو یہ سب چیزیں چاہے وہ آپ کے کلچر پر مبنی ہوں، چاہے آپ کے کسی ایک قسم کے ریلیجیس بلیف پہ مبنی ہوں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو پروٹیکٹ کرے۔ آج عورتیں جو ہے نا، دے آر اے پاپولیشن ایٹ رسک ان دس کنٹری۔ So this is I think what I wanted to say۔ اور وہ جو دوسرا واقعہ تھا ایسڈ تھروئنگ کا، ظاہر ہے کہ ایک ولنریبل کمیونٹی آپ سمجھتے ہیں ایک مائنورٹی کو، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی دست راست نہیں ہے، اور ان کے خلاف، ان خواتین کے خلاف ہم ہراسمنٹ کریں، ان کی ڈگنیٹی چھینیں، کوئی کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوگا، اور ہم کیونکہ ایک بڑے مسلمان میجورٹی ہیں تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے مقابلے میں۔ یہ اتنی بری سوچ اس ملک میں آ گئی ہے ایک سرٹن طبقے کے اندر کہ یہ ہمیں ہارم کر رہا ہے ایز اے سوسائٹی، اور بدنام کر رہا ہے ایز اے سوسائٹی۔ بالکل جی، آپ نے کہا کہ لوگوں نے کامنٹ کیا ہے، یقیناً لوگوں نے کامنٹ کیا اور اس پہ بات نکلی ہے، مگر وی وانٹ، دس از دا انسائٹ وی وانٹیڈ، رائٹ، کنسیڈرنگ کہ آپ لوگوں نے تو اتنی یہ تحریک نسواں میں اور ویسے جو ہے وہ اتنے ڈیکیڈ سے اس پہ کام کیا ہے، اور سول سوسائٹی نے تو اپنا رول پلے کیا اور پریس نے جتنا بھی، بٹ وہی والی بات کہ دیر از اے کنٹینیوس فیلئر بیسکلی۔ سوال تھوڑا اس لیے بھی سمپل تھا کہ دیر از اے کنٹینیوس فیلئر، اور جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا جب رپورٹ ہوتا ہے، ہوتے تو ہوں گے وہاں سے، تو اس تب جو ہے دین یو آر اسٹرک اگین ود سم تھنگ لائک دس، کہ پبلک میں ہوا، جس طرح مینار پاکستان میں ہراسمنٹ ہوئی، موٹر وے کے اوپر ہوا، جس کو تو آف کورس وہ اس وقت جو غالباً سی سی پی او تھے، اگر مجھے یاد ہے، تو انہوں نے بلکہ اس کو جو ہے کہا کہ کیوں گئی وہ واپس، اینڈ یو نو شی try to blame the victim. It's very unfortunate. اچھا، یہ بالکل women are as a whole community are at risk in Pakistan. اچھا، اب جو ہے ہمارا دوسرے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں، جو اس ہفتے کی خبر ہے ایک بڑی، وہ ہے کہ جنرل مشرف جو ہے he's passed away and he was بیریل ہوئی اور آئے، اور لوگوں نے ان کو اپنے طور پہ ان کے بارے میں بات کی، اور اگر کوئی افیکٹڈ گروپس ہیں یا پاکستان کے جرنلسٹ ہیں یا جو آئی تھنک ان کو جو جتنا بھی کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، پیپل کین ڈو دیٹ۔ لیگیسی آف مشرف کے یٹ انادر جنرل جو ہے وہ بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے اور احتساب کے اور کچھ بھی، چاہے ایگزائل ہی میں تھا، وہ جو ہے ہی از پاسڈ اوے۔ جی، واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس؟ دیکھیے، یہ لیگیسی آف جنرل کی بات نہیں ہے، یہ ٹریجڈی آف دس کنٹری کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، لوگوں کو افسوس ہوا ہوگا، جن کو ہمارے جیسے لوگ تو ٹھیک ہے، لوگ پیپل پاس اوے، اینڈ از راہ انسانیت آپ اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ چلیے یہ آدمی پاس اوے کر گیا ہے، بٹ آئی تھنک دیٹ دیر از نو ریزن کہ اس ملک میں انفرادی طور پر یا ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر ایسے شخص کے گناہوں کو، جنہوں نے آپ کی انسٹیٹیوشنز کو ٹریمپل کیا اور آپ کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے اوپر اتنا بڑا وار کیا، اور آپ کی کانسٹیٹیوشن کو 2 بار ڈسٹروائے کیا،
اس بندے کو کوئی اچھے الفاظ سے تو یاد نہیں کر سکتا. اب میں یہ دیکھ رہی تھی سینٹ میں جو بحث ہو رہی تھی کہ اس مشرف کی نماز کے لیے دعا کرنی چاہیے یا نہیں. وہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے جو دعا کرنے میں کیا حرج ہے, ہی ہیز پاسڈ اوے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے از راہ انسانیت کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو ان سے انسٹیٹیوشن سے باہر جا کے کریں. یہ ایک اجتماعی دعا اس انسٹیٹیوشن میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن انسٹیٹیوشنز کو اس نے ٹھڈے مارے اور ڈسٹروائے کیا کیا تھا مشرف نے, آپ کو یاد نہیں؟ اس نے پارلیمنٹ کو کیا وقت دی تھی. آپ وہیں بیٹھ کر اس کی دعا کریں. میرا خیال ہے یہ ایسا تھا جیسے ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنا. بالکل. میں بات لوگوں کی سمجھتی ہوں کہ از راہ انسانیت اور خدا خوفی میں اگر کسی چیز کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں انفرادی طور پر, مگر اس انسٹیٹیوشن کے اندر اور ایز این انسٹیٹیوشن ایکشن یہ بہت بڑی جو ہے نا انسلٹ ہوگی آپ کی نیشن کو. ایگزیکٹلی, انسلٹ ٹو دی نیشن. بالکل آپ نے جیسے کہا, جس طرح میں اس کو دیکھ رہی تھی, اور جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس نے کتنے پاکستانی جو وائلیشنس تھیں, اور وہ تو تھی جو پاکستانی وہ بیچے اس نے امریکہ کو, اور خود وہ لکھ کے گیا کہ ہم نے بیچے. سو ایک تو اس کے علاوہ جو پاکستانی بیچے یا نہیں بیچے, جو ٹیررسٹ سسپیکٹس تھے اور جو ان کی فلاڈ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسیز تھیں, وہ تو آپ ایک طرف چھوڑ دیں. میرے اور آپ کے ساتھ کیا کیا اس نے؟ ہمارے لیے جمہوریت ڈسٹروائے کی. یہ ایک کو میکر تھا. لیٹ اس ریمبر دیٹ ہی از اے کو میکر. اس نے کانسٹیٹیوشن کو سیٹ اسائڈ کیا. اس نے لوگوں کے بنیادی حقوق ختم کیے. اور یہ صرف پہلا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی 4 ڈکٹیٹرز آ چکے. تو ہمیں یہ جو ایک ہمارا سافٹ کارنر ہو جاتا ہے نا ان جرنیلوں کے لیے جو کو کرتے ہیں, اور ایک دم ہمیں خدا خوفی آ جاتی ہے, یہ غلط چیز ہے. آپ کو ایک جو سویلین پولیٹیشینز ہیں ان کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے, اور کسی حد تک ہے بھی, کہ ان کا ایکسپوجر کریں. یہاں پر آپ سویلین پولیٹیشینز کو بغیر کسی ثبوت کے بدنام کرنے سے تو چکتے نہیں ہیں. لیکن جہاں تک کو میکرز کا سوال ہے, جو آپ کی بنیادی جو کانسٹیٹیوشن ہے, آپ کے جو بنیادی اسٹرکچر ہے, اس کو ڈسٹروائے کر کے آتا ہے, اس کی دفعہ آپ کو خدا خوفی یاد آ جاتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. جی بالکل بالکل. اور وہی آپ نے کو کی بات کی, وہی کہ یہ 1999 کا کو ہے اکتوبر کا. یہ تو مطلب ہم لوگ کافی فریش ان آر میموریز ہے. یہ کوئی کتابوں میں لکھنے والی بھی وہ بات نہیں ہے. we can recall that day. most of us can, اس وقت جو پاپولیشن ہے. اچھا, یہ اس کے علاوہ اسپیکنگ آف سویلین پولیٹیشنز اینڈ بیکاز یو نو ہر ہفتہ ہم جو تھوڑی بہت بات جو ہے جو کرنٹ سیاسی اس کی بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو عمران خان ہیں, انہوں نے اب جو ہے وہ ایک طرف تو چل رہا ہے سارا کہ الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے. الیکشن جو ہے اب یہی کہ پنجاب اور کے پی میں ملاقات ہوئی ہے کہ جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوں, اینڈ آف دا ایئر یا جو بھی جنرل الیکشنز, کیونکہ کنٹری از ناٹ ریڈی. مگر عمران خان جو ہے انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا جو ہے انہوں نے خطاب کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے لوگ رجسٹر کریں اور پھر والنٹیئرز آئیں اور پھر میں کال دوں گا. ٹھیک ہے, آف کورس میں بھی ان کو اتنی کانفیڈنس نہیں ہے کہ لوگ پتہ نہیں والنٹیئر کرتے ہیں کہ نہیں, بٹ مطلب یہ کس قسم کی کال ہے ان سارے حالات میں اس وقت فردر ڈسرپشن کی, جب اتنے مسائل سے جو ہے وہ جو ملک بھی گزر رہا ہے اور لوگ بھی گزر رہے ہیں, کنسیڈرنگ کہ کس طرح سے مہنگائی اور سب حالات جو خراب ہو رہے ہیں اکانومی کے. جی دیکھیے, میں تو اس پولیٹیکل ٹریڈیشن سے واقف ہوں جب برے سے برے حالات میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی تھیں اور انڈیویجول ہیومن رائٹس کے لوگ جو ہوتے تھے فنڈامنٹل فریڈمز کے لیے لڑتے ہوئے, اسٹرگل کرتے ہوئے, وہ اگر کبھی یہ کال دیتے تھے ایز این ایکسٹریم میجر, تو سب سے پہلے کال دیتے ہی سب سے پہلے خود جیل جاتے تھے. میں اس میں بہت سے پولیٹیشنز کا نام لوں گی. اس میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب, یہ خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں. میرے اپنے والد, ڈیٹ کی موومنٹ ہوئی
اور بھی جو موومنٹ ہوئی پریزیڈنٹ ایوب کے خلاف، یا کے خلاف، ان لوگوں نے کالز دی، اور سب سے پہلے کسی وہ کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ آ کے رجسٹر کریں اور رجسٹر میں اپنا نام لکھائیں. سب سے پہلے خود گئے اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ لوگ آئیں گے، ان کو ضرورت نہیں تھی رجسٹر رکھنے کی. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہوتی ہیں جمہوری ٹریڈیشنز. یہ جو نازی سٹائل تحریک ہوتی ہیں، یہ نازی سٹائل تحریک تھی کہ یو ہیو ٹو شو allegiance by first giving us your promise that you will do this. ہم تو پہلے نہیں جائیں گے، پہلے آپ جائیں گے، یہ ورکرز کو کہا جا رہا ہے. اور کہا ہے جہاد ہے، پھر انہوں نے کہا ہے جہاد. جی، پھر جہاد کا ہے اس کو، اور پھر اس کو جہاد کہا ہے. یہ پتہ نہیں کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. یہ تو میرے خیال میں پاکستان کی جو ایک امید ہے بھلائی کی، ہمیں اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اور سوائے امید کے اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو اس کو انجر بھی کر رہے ہیں، امید کو بھی. سو اینی وے، میرا یہ کہنے کا مقصد ہے رابعہ کہ یہ اس اسٹرگل کو انسلٹ کر رہے ہیں، اس اسٹرگل کی ویلیوز کو انسلٹ کر رہے ہیں جو پولیٹیکل ورکرز کرتے ہیں، چاہے وہ انٹرنل ریپریشن سے آزادی کے لیے یا ایکسٹرنل کولونیل پیریڈ میں بھی جب ہوتے تھے. یہ کیا ہے؟ گاندھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کر سکے گا، نہ اس کی وہ ہمت ہے، نہ اس کی وہ فالوئنگ ہے، اور نہ اس کی وہ سوچ ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، 2 دن تو ان سے جیل برداشت نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میں جس ایرا کا ذکر کر رہی ہوں وہ کوئی اچھا ایرا نہیں تھا، اور اتنی بھی سینسٹیوٹی یا خوف نہیں تھا سول سوسائٹی کا یا پبلک اوپینین کا اس وقت، جو کہ اس وقت پھر بھی تھوڑا بہت ہے ان کو پبلک اوپینین کا خوف. میڈیا موجود ہے وہاں پہ، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ڈیک کی موومنٹ چلی ایوب خان کے خلاف، ینگ پولیٹیشینز کو پکڑ لیا اور جیل بھیج دیا. نواب زادہ نصر اللہ صاحب شدید علیل ہو گئے. حکومت نے منتیں کی کہ ہم آپ کو ہاسپٹل میں داخل کرانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں آپ بڑی سیریسلی بیمار ہیں. انہوں نے کہا کہ میں قیدی ہوں، تمہارے جیل میں ڈاکٹر نہیں ہے، یہی علاج کرے میرا. یہ وہ لوگ تھے جو سہولت کے لیے ہسپتال نہیں جاتے تھے اور روتے نہیں تھے. میرے والد بھی جیل گئے، میں نے آج تک ان کی زبان سے نہیں سنا کہ جیل میں کیا صعوبتیں ان کی برداشت ہوئی، انہوں نے کرنی پڑی. سال 2 سال جیل میں رہے کئی لوگ. بٹ دس از ناٹ واٹ دے ریمبر. مجھے اپنا خود، میں جیل جب گئی ہوں تو میری جو میموریز ہیں اب تک اس دوران کی، مجھے وہ تکلیفیں یاد نہیں رہی. مجھے صرف وہ یاد رہا کہ میں کس چیز کے لیے گئی تھی، اور اس اسٹرگل میں ہم نے کتنا کچھ اچیو کیا یا نہیں کیا. یہ باتیں یاد رہتی. بالکل بالکل. ایک دفعہ تو ہم نے خود بھی آپ کو دیکھا مشرف کے، جب ایمرجنسی لگی تھی. سو آئی واز دیئر رپورٹنگ، اینڈ یو نو وین جب ایکٹیوسٹ آپ لوگ بھی اور باقی لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اور ڈال رہے تھے اس میں اپنی وہ پریزن وینس کے اندر لاہور میں. تو اسپیکنگ آف مشرف، تو وہ وقت تو ہمیں خود بھی یاد ہے. وہ آپ یاد کریں، آپ ضیاء الحق کا وہ وقت یاد کریں جب عورتیں نکلی تھی اپنے حقوق کے لیے 12 فروری 1983 کو. ہمیں انہوں نے سڑک پہ ڈنڈے مارے اور ہمیں گھسیٹ کے وینوں میں ڈالا. اب بھی تصویریں موجود ہیں جہاں عورتوں کو بالوں سے کھینچا گیا اور وینوں میں ڈالا گیا. ہمیں وہاں لے گئے پولیس اسٹیشن. آپ نے آج تک سنا ہے کہ ہم نے ڈنڈوں کی بات صرف کی ہو، ہم نے کچھ اور روئے ہوں؟ ہم اپنی اسٹرگل کو یاد کرتے ہیں ایوری ایئر 12 فروری کو، اور اب 12 فروری آنے والا ہے اور 8 مارچ بھی آنے والا ہے. سو ان لوگوں میں یہ تو ان کی ویلیوز ہیں. یہ کیا جانے اسٹرگلس کو، یہ فالس جس کو کہتے ہیں نا پولیٹیشنز ہیں. دے ہیو نو ویلیوز. یہ ڈیموکریسی کا نام لے کے ٹوٹلی اپوزٹ ویلیوز بھی رکھتے ہیں اور مزاج بھی رکھتے ہیں. جی، اور بالکل، اور کوآپٹ کرتے ہیں ساری ریزسٹنس کی لینگویج کو اور اس موومنٹ کو. اور بالکل اور یہ متعدد لوگ کرتے ہیں. اور میں ایک بات یہاں کہتی چلوں، بالکل بائی دا وے، کہ یہ عمران خان تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک حکومت ہے جس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو اقدامات یہ کر رہے ہیں
جو کہ ماورائے کیا کہتے ہیں انسانی حقوق کے اصول کے ہوں، ہم اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے جی ان کو جو تکلیف پہنچی عمران خان کے اور فوج کے رویوں سے، اس دوران جب عمران خان فوج کا سلیکٹڈ آدمی اور وہ کٹ پتلی تھا، اور آرام سے ان کی باتیں جو وہ کہہ رہے تھے، اور خود اپنی طرف سے بھی ریپریشن اور مختلف کنڈے استعمال کر رہا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو ضرور تکلیف ہوئی ہوگی، مگر یہ ایٹیٹیوڈ کہ آل از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ نہیں چلے گا. مجھے شاید ایٹ اے پرسنل لیول جو ان کی اس وقت جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے انڈیویجولی، ان لوگوں سے کوئی سمپتی نہ ہو، ان کے لیے میرا دل نہ دکھتا ہو ایٹ این انڈیویجول لیول. لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میں اس بندے کو نہیں دیکھ رہی، میں اس اصول کو دیکھ رہی ہوں جو ہم اس ریاست اور اس سوسائٹی میں لانا چاہتے ہیں. بالکل بالکل. مجھے کوئی سمپتی شاید شیخ رشید سے نہ ہو، اور نہ میں شیخ رشید کے حوالے سے ان ایکشنز کو کی کرٹیسزم کرتی ہوں. میں ان ایکشنز کی کرٹیسزم اس لیے کرتی ہوں کہ اس ملک میں اور اس سوسائٹی میں ایک پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں سے نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا بڑی مشہور ایک کہاوت ہے کہ جب وہ جرمنی میں نازی ایرا تھا تو وہ ایک کہ وہ فلانے کو پکڑنے آئے تو میں نہیں بولا، پھر وہ جوز کو پکڑنے آئے تو میں نہیں بولا، آخر میں وہ مجھے پکڑنے آئے تو کوئی نہیں بولنے والا رہا. بالکل ہم اس نظریے سے کرتے ہیں کہ کل آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. اور وہی کہ جو پالیٹکس اس نے اپنائی اور اسی کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے ایک طرح سے انتقامی سیاست کی. جی ہنا جی، تھینک یو فار دا انسائٹس ٹوڈے. آپ نے تو آج جو تھوڑا تھا سارا وہ بالکل تھوڑا سا ہسٹری میں بھی ہم جو ہے نا اٹ واز لائک اے بٹ آف اے وزٹ ٹو دا ریسنٹ ہسٹری یہاں پر پاکستان کی اور ڈکٹیٹرز کی بھی. تو so we'll next week we'll unfortunately there'll be more issues to talk about. I mean good for us that we get to hear from you, but کچھ نہ کچھ جو ہے خراب ہوتا رہتا ہے جس کے اوپر ہمیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. Thank you so much and thank you to Nayado's viewers. خدا حافظ. خدا حافظ.